آج کا نوجوان جو ہے وہ بنیادی طور پہ یرکتا زیادہ. یرکنا سمجھتے ہیں؟ نہیں. یرکنا کیا ہوتا ہے جی؟ یرک ڈرنا، گھبرانا. ہاں گھبراتا زیادہ ہے. بیگم نے پہلے تو اماں ابا دبدبا لگاتے تھے نا، اب بیگم بھی لگا دیتی ہے. تو آدمی کی جوانی کا، جوان ہونے کا مقصد کیا ہے؟ اگر وہ انصاف کرنے کے یا عقل اور دانش کے درمیان میں فرق نہیں کر سکتا تو وہ پھر کیسا آدمی ہوگا؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو جو ہے حکیم بنایا ہے. ہاں. اب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈنڈا لے کر کھڑے ہو جائیں. جو حقوق جو آپ دیں گے، بیوی کے جو حقوق ہوں گے اس کے اعتبار سے دیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی گھر کے اندر بھی کوئی گھریلو ناچاکیاں پیدا نہیں ہوتی. یہ اس وقت ہوتی ہیں جب آپ بیوی کے حقوق بھی نہ دیں. شاہ جی سارا بچوں کے وقت حقوق بھی نہ سارے دیں. لوگ حقوق مانگتے ہیں. کبھی کسی طرح آپ لوگ یہ بھی بات کریں نا کہ فرائض کیا کچھ فرائض بھی ہیں. جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ یہ 3 تمہارے ماں باپ ہیں جنہوں نے تعلیم دی، جنہوں نے جنم دیا، جن کے ہاں تم گئے، تو یہ تینوں کے تینوں ماں باپ ہیں جن کے لیے سورہ بقر میں اف آ گیا ہے، یا ان میں سیگریگیشن ہے؟ بھئی ماں باپ تو ماں باپ ہیں. میں آج اپنی بیوی کو طلاق بھی دے دوں تو میری ساس میری محرم ہے، میرا باپ جو ہے وہ میری بیوی کا محرم ہے. اللہ نے اس رشتے کو اتنا مضبوط بنایا جب، تو پھر یہ آیتوں کے ٹرانسلیشن کے اندر میرے جیسے کمزور آدمی اتنی کمزوری کیوں پیدا کر دیتے ہیں؟ دیکھیں بلال بھائی بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کا درجہ جو ہے نا سب سے پہلے ماں کا درجہ ہے. قرآن کریم فرقان میں ارشاد فرماتا ہے حرمت علیکم امہاتکم، ہم نے حرام کر دی تم پر تمہاری مائیں. یعنی حرمت بیان فرمائی کہ بچے پر ماں حرام ہے، کیونکہ بچہ جو اپنے ماں باپ کا جز ہوتا ہے. تو جز کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کل کی عزت کو پامال کرے. کل کی اچھی بات کی، جز کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کل کی عزت کو پامال کرے. وہ جز ہے. جب جز کو اجازت نہیں ہے وہ کل کی عزت کو پامال کرے تو بچے کو یہ چاہیے کہ جب ماں یا باپ کوئی بھی معاملہ ہو اس کو احسن طریقے سے حل کرے. اس کی جو لڑائیوں کی، جھگڑے کی وجوہات جو بنتی ہے وہ بنتی یہ ہے کہ یہاں کی بات اٹھا کر وہاں کر دی جاتی ہے، وہاں کی بات اٹھا کر یہاں کر دی جاتی ہے، جبکہ مردوں کا یہ کام نہیں ہوتا ہے. آپ پہلے فرمائیے. بلال بھائی 2-3 باتیں. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے فرمایا کہ مرد میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی. اگر کیپیسٹی نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ 4 شادیوں کی اجازت نہ دیتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ رب العزت نے کیپیسٹی دی ہوئی ہے، بندے کی اپنی مرضی ہے کہ وہ ایک کو بھی ہینڈل نہ کر پائے، والا فیملیوں کو ہینڈل کر سکتے. پہلی بات تو یہ ہوگی. نمبر 2 یہ ہے بلال بھائی کہ دنیا کے اندر کہیں پر بھی جا کر فصل الخطاب آئیڈیالوجی ہونی چاہیے. امریکہ کے اندر وہ کہتے ہیں ان گاڈ وی ٹرسٹ، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ پریکٹیکلی امریکہ کے سسٹم میں قانون ان کا خدا ہے. ٹھیک ہے. تو کہیں نہ کہیں پر جا کر سارے کے سارے فصل الخطاب قانون کو سمجھتے، کہیں پر آئین ہوتا ہے. اب ہم پاکستان کے معاشرے کی جب بات کریں تو سب سے پہلی بات مین چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر ہم اللہ رب العزت کو فصل الخطاب سمجھ لیں اور کہیں پر بھی ڈسپیوٹ ہو دائیں بائیں نہ جائیں. آج کی آئیڈیالوجی، کسی پروفیسر کا مقالہ، آج کا فیشن، آج کا محلہ اس نے کیا کہہ دیا تو معاملے حل ہو جائیں گے. اس کی مثال دے دیتا ہوں چھوٹی سی. اور یہاں پر بھی وہ نا حق سلاری کہتے ہیں، مرد سلاری یا زن سلاری کہتے ہیں حق سلاری. حق مرد کے ساتھ ہو تو وہ سلار ہوگا، حق عورت کے ساتھ تو وہ سلار. تو یہاں پر پولیٹیشنز کی طرح چونکہ سامنے ہدف کیا ہے، دیکھیں نا یو ٹرن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان کا ہدف ہے طاقت کا حصول. تو جیسے جیسے حالات بدلیں گے وہ بدلتے رہیں گے. تو سامنے ٹارگٹ کیا؟ طاقت. یہاں پر ٹارگٹ جب خدا ہوگا اور خدا کی خوشنودی ہوگی تو پھر ہر حالت میں جو خدا کے ساتھ ہوگا وہ حق پر ہوگا. مثال امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان آیا، اس نے کہا جی کہ میں کافر ہوں، مسلمان ہونا ہے. امام نے اس کی تربیت کی، مسلمان ہو گیا. اب جب مسلمان ہوا گھر گیا، گھر جا کے اس نے بوڑھے ماں باپ سے کہا کہ دیکھو تم ہو کافر، تم ہو مشرک، میں ہو گیا ہوں مسلمان، اب میرا تمہارے ساتھ گزارا ممکن نہیں ہے. خدا حافظ، سامان اٹھایا تھینک یو ویری مچ اور چلتا بنا. اب ماں باپ، بوڑھے ماں باپ دیکھ رہے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، وہ مسلمان ہو گئے، یہ کافر ہے. آیا امام کی خدمت میں، کہا ابن رسول اللہ میں نے اپنے مشرک کافر ماں باپ کو چھوڑ دیا. امام نے فرمایا جس خدا کے لیے تو نے اسلام کو قبول کیا ہے اسی کے حکم کے مطابق اکرم الوالدین ولو کانا کافرا، اپنے والدین کا احترام کرو اگرچہ وہ کافر کیوں نہ ہو. جاؤ جا کر ان کی خدمت کرو خوشنودی خدا کے لیے. جب وہ واپس آتے ہیں نا تو دونوں بیٹھے سوچ رہے تھے کہ بیٹا چلے گئے کریں گے کیا. دروازہ کھولا تو کہا بیٹا خیریت آ گئے ہو؟ کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے میرے امام نے کہا ہے کہ اب تو نے اسلام قبول کر لیا، حکم خدا کے والدین کی خدمت کرو. جب یہ سنا نا کہا پھر ہمیں بھی اس امام کے پاس یہ ہے تبلیغ بھائی جان.
تو یہاں پر جو ہے نا شاہ جی اس بات پہ حیرت بحثیت ہے ایک عالم کے، میں مولوی کا لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیں. میں مولوی نہیں ہوں، اور میں اس لیے آپ معذرت کے ساتھ، میں طالب علم ہوں چھوٹا سا، ایک اور ویسے میں یونیورسٹی کا گریجویٹ ہوں، آپ کو پتا ہے نا. جی حضور، جب آپ نکاح پڑھانے جاتے ہیں تو نکاح کے آپ ان کو جا کے کہیں کہ جی بغیر نکاح کے رہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ لوگ کتنا تذلیل محسوس کریں گے، کیونکہ وہ نکاح پڑھوانا چاہتے ہیں آپ سے شریعت کے قوانین کے عین مطابق اور اللہ کے رسول کی خوشنودی کے لیے. اور وہاں پہ تمام لوگ اس وقت جب آپ خطبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ سروں کو ڈھانپ لیتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، جب ابتدا آپ کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کے لیے، اور جب آپ کو امتحان پڑتا ہے تو وہاں پہ خدا ترجیح نہ ہو، تو اس کو کیا کہیں گے؟ بلال بھائی، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کر یہ سمجھاؤں کہ اس میں ہمارا قصور ہے. ہمارا قصور، میں اپنی بات کرتا ہوں، ہماری فیلڈ کے لوگ جو ہے نا، ہمارا قصور ہے. میں ایک چھوٹی سی جو ہے نا وہ مثال دیتا ہوں، چھوٹی سی، اور یہ ذاتی واقعہ ہے، 110% ایکوریٹ. کسی ایک خاتون کی کال آتی ہے مجھے امریکہ کے اندر، مسجد امام علی، تو مجھے کہتی ہے کہ ویکینڈ پر آپ کے پاس ٹائم ہے. میں لاس اینجلس سے ڈرائیو کر کے جا رہا تھا، تو میں نے کہا ہاں خیریت ہے. تو اس نے کہا کہ ایک نوجوان لڑکا اور ایک لڑکی مسلمان ہیں دونوں، تو وہ آپس میں کافی دوستی ہے، ان کی قرب ہے. تو میں یہ چاہ رہی ہوں، میں نے ان کو کنونس کیا ہے کہ آپ نکاح کر لیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا ان کا نکاح ہو سکتا ہے، اور آپ کے پاس ویکینڈ پہ ٹائم ہے. میں نے کہا میری بہن ویکینڈ تک 4 دن پڑے ہوئے ہیں، میں 4 بجے پہنچ جاؤں گا، 5 بجے لے کر ہوں، یہ 4 دن بھی کیوں ضائع کرنے ہیں. بات ہے، اچھی بات. تو اس نے کہا کہ واقعا، میں نے کہا ہاں اچھا. وہ آگے اب وہ جو لڑکا تھا بہت بڑی کسی فیملی سے تعلق رکھتا، میں نام لوں گا، سارے جانتے ہوں گے. وہ آئے 4 لوگ، 2 گواہ تھے اور 2 وہ. اب میری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ میں کہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم نکاح پڑھاؤں تو خدا حافظ. میں نے بیٹھ کر ان کو یہ سمجھایا کہ آج سے پہلے جو تم تھے، دوست تھے، واٹ ایور، آج کے بعد ہو سکتا ہے آپ محسوس کرو کہ واٹ از دی ڈفرنس. مطلب بھائی بندہ کہتا ہے نا نکاح ہو گیا تو دیر شوڈ بی ڈفرنس کیا ہے. میں نے کہا ڈفرنس جو ہے نا وہ دیکھنا نہیں ہے، محسوس کرنا ہے. بلیسنگ آف اللہ سبحانہ و تعالی، ملائکہ کی لعنت اب صلوات میں بدل جائے گی، اللہ کی رحمت ملائکہ کی رحمت صلوات میں بدل جائے گی. کیا بات ہے. لعنت جو ہے صلوات میں بدل جائے گی. اب میں نے جو ہے نا ان کو 10 یا 15 منٹ کے لیے بات کی. اس نے سر جھکایا ہوا، بلکہ مجھے آج تک یاد ہے، وہ بھولتا نہیں ہے کہ وہ میں نے اس لڑکے کو کہا حق میں، اس نے کہا $5 لاکھ. میں نے کہا دو گے؟ اس نے کہا جی میں دوں گا. $5 لاکھ اس نے حق مہر لکھوا دیا. معاملہ ختم ہو گیا. میں نے ان کو سمجھا دیا چلے گئے. بلال بھائی 2 ہفتے کے بعد اس لڑکے کی کال آتی ہے مجھے، السلام علیکم. میں نے کہا وعلیکم. کہتے آپ کو یاد ہے؟ میں نے کہا ہاں مجھے یاد ہے، میں نے آپ کا نکاح پڑھا. کہا میں جاب کرنا چاہتا ہوں بینک میں. سوال یہ تھا کہ کیا بینک میں جاب کرنا جائز ہے یا نہیں. اب نزاکت کی طرف آ رہا ہے. اب جب اس کو سمجھ میں آئی ہے بات، جب اس نے دین اور اس کے فلسفے کو سمجھا ہے، تو وہ اب میں حیران ہوا. میں نے کہا خیریت. اس نے کہا جب ہو گئے ہیں آپ نے سمجھا دی. کہا اس دن آپ نے جب سمجھایا نا تو مجھے سمجھ میں آ گئی یہ بات کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں ظاہر کو دیکھنا نہیں ہے، محسوس کرنا ہے. اچھا اب یہاں پر بھی ہم لوگ جو ہے نا نکاح پڑھا دیتے ہیں، سمجھا نہیں دیتے، بیٹھ کر سمجھاتے ہیں. مثال کے طور پر میں نے پہلے جو بات رکھی ہے فارمولہ، جب میں فارمولہ سمجھاؤں گا کہ اے بندہ خدا، اگر دنیا میں برکت چاہتے ہو، طول عمر چاہتے ہو، رزق چاہتے ہو، تو حضرت یوسف کی طرح وہ گرے کنویں میں بھائیوں نے گرا دیا، وہ رو رہے تھے. حضرت جبرائیل آئے، کہا یوسف کیا بات ہے، رو رہے ہو؟ کہا جبرائیل دیکھا نہیں میرے بھائیوں نے میرے ساتھ کیا کیا. تو ایک جملہ کہا تھا، کہا یوسف مصر کی حکومت کا راستہ یہیں سے جاتا ہے. آئے اللہ وقفہ. آئے ہائے 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 ہائے.